يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن بسر رضي الله عنه: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. رواہ الترمذی. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، دلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم کرنے کے لیے کیا کیا ذرائع بتائے تھے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. آج کے خطبے میں یہ بتائیں گے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو دل پر کیسے اثر ہوتا ہے، اس کا ذکر کیسے ہوتا ہے اور ذکر کیسے کرنا چاہیے، اور ذکر کے بارے میں امت مسلمہ میں جو بدعت، خرافات، غلط قسم کے جو بدعت ہے ذکروں سے متعلق ہیں، انشاءاللہ وہ باتیں بھی آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کے بارے میں کئی جگہ فرمایا. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے صرف یاد کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا خوب یاد کرو. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم اللہ کو یاد کرو. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب اور زیادہ یاد کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں حکم دیتا ہے: تم سب مجھے یاد کرو. آرڈر ہے اللہ کا، فاذکرونی اذکرکم، کہا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا، کہا ہم نے جن دلوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، ان دلوں کو اطمینان، سکون، راحت اگر کسی میں مل سکتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. چنانچہ کہا جو لوگ ایمان لے آئے ان کو تو جو ہے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگو غور سے سنو، یہ بات کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھو، ہوشیار ہو جاؤ. دنیا میں اگر تم جو ہے پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرو. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ کو کیسے یاد کرنا چاہیے؟ علماء نے اس بارے میں لکھا ہے اللہ کو یاد کرنے کا بڑا وسیع مفہوم ہے. کیسے؟ سب سے پہلے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بٹھانا، یہ بولنا دنیا اور آخرت میں اگر کوئی بڑی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو اور اس کی عظمت کو دل میں بٹھانا. دل میں بٹھا کر کے کیا کرنا، اس کو جو ہے اظہار کرنا زبان سے، اسی کو ذکر کہا جاتا ہے. معزز حاضرین، ہم تو دنیا میں کھاتے پیتے ہیں اپنے جسم کے لیے، یہ
ذکر جو ہوتا ہے نا ہماری روح کی غذا ہے. اب جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کا اثر پڑتا ضرور ہے لیکن ہمارے دل پر ہماری روح پر اس کا بڑا گہرا اثر ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر دلوں کی غذا ہے. جملہ سنیے, جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ذکر کا مزہ چکھا اور اپنے اوپر ذکر کے فوائد دیکھے, ایسے علماء کی بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ذکر دلوں کی غذا ہے. اگر جو ہے جسم ذکر کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ وہ جیتا جاتا مردار ہے. اگر انسان ذکر کرنا چھوڑ دے ہو سکتا ہے ہم کھاتے پیتے زندہ رہیں, مگر جو ہے سمجھ جاؤ متى فارقها صارت الاجساد لها قبورا. کہا کہ انسان جیتے جی ہو سکتا ہے کھاتے پیتے زندہ ہو, مگر جب ذکر کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کی حالت جو ہے کیسے ہو جاتی ہے, مردہ آدمی کی ہو جاتی ہے. معزز حاضرین, یہی وہ ذکر ہے جس کے ذریعے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, غصے کو بجھا سکتے ہیں. یہ کیا ہے, ذکر جو ہے بگڑے دلوں کی دوا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق پختہ ہوتا ہے. ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر اصل میں بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, جس ذات کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. معزز حاضرین, ذکر الہی سے دلوں کو زندگی ملتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. بخاری مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے گویا وہ زندہ ہے دل کے اعتبار سے, جو اپنے رب کو یاد نہ کرے گویا وہ مردار ہے. اس سے کیا معلوم ہوا, لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ ذکر سے غافل ہے وہ مردے آدمی کی طرح ہے. میت بات نہیں کرتی نا, ویسے ذکر نہ کرنے والا شریعت کی نظر میں میت کی طرح ہے, مردار ہے. لیکن جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کیا ہے, زندے کی طرح ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں یوں کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, زندے اور مرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. کیا مطلب ہے, ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. معزز حاضرین, یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کرنے جا رہے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کا دل صحیح ہوتا ہے, جس کا دل زندہ ہوتا ہے, اس کی 6 علامتیں ہوتی ہیں. جس کا دل صحیح ہے, جس کا دل زندہ ہے, اس کی 6 علامتیں ہوتی ہیں. کہا من علامات صحت القلب الا یفتر العبد عن ذکر ربہ. کہا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل پاک رہے, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ رہے, اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں یہ بات فرمائے, کہا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. آپ جانتے ہیں اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا ہے نا, لیکن آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار, یہ میرے فرشتے جو ہیں نا صبح و شام اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرتے ہیں کبھی تھکتے نہیں ہیں. جیسے آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں تھکتی, مومن کو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کبھی تھکان محسوس نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے یہ بات سورہ حامیم زلزلہ یوں بیان فرمائی, کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَإِنَّ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ. اللہ نے آگے کہا کہ اللہ کے پاس ایسے بندے ہیں جو کبھی نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ کبھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے میں کوتاہی اور جو ہے بوجھل محسوس کرتے ہیں. معزز حاضرین, معلوم یہ ہوا پاکیزہ دل اور زندہ دل وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو یاد کرنے میں جو ہے کوتاہی نہیں کرتا. اور یاد رکھیں اگر بندہ ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرنا بھول جائے, اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے سے ایک بڑی چیز چھوٹ گئی ہے. جیسے مثلا ہمارے گھروں میں کیسے ہوتا ہے, صبح میں ایک سیریل آتا ہے, وہی سیریل شام میں آتا ہے. عورتیں کیا کرتی ہیں, صبح میں جلدی جلدی کام کر کے صبح میں دیکھنا شام میں بھی دیکھنا. جیسے سیریل کی پیچھے بھاگتے نا, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس حوصلہ ہونا چاہیے. اگر ایک مرتبہ اذان کے بعد دعا نہ پڑھے انسان کو رونا
آ جائے، اللہ اذان ہوئی میں نے جواب نہ دیا، اذان ہوئی میرے سے دعا چھوٹ گئی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے درد کو محسوس کر کے کر رہا ہے نا، اسی طریقے سے وہ جب دعا چھوڑ دیتا ہے، ذکر چھوڑتا ہے، اسے بھی مکمل طور پر اسی کم کا احساس ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، دلوں کی زندگی اور اس کا موت کا دار و مدار ذکر الہی پر ہے۔ کیا بات بیان کی، ذکر چھوڑ دے تو تڑپنا کیسے، اگر کوئی دعا بھول جائے تو تڑپنا کیسے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ذکر کے بڑے پابند، ذکر کیسا کرتے تھے دیکھو، نماز فجر پڑھ کے وہیں بیٹھ جاتے، ذکر میں مشغول رہتے، ناشتے والا ان کا خادم ناشتہ بھی لا کے رکھتا لیکن احساس نہ ہوتا، کبھی کبھی تو ظہر کی نماز تک جو ہے ذکر میں مشغول رہتے۔ اس شاگرد پوچھتے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، آپ کے پاس ناشتے والا بھی آیا، آپ کو احساس نہیں ہوا؟ کیا بولتے، دیکھو اس دنیا میں ذکر کرنا اصل میں جنت کی طرح ہے، اس میں مجھے ایسی قوت ملتی ہے کہ اس قوت کی وجہ سے مجھے ناشتے تک کا احساس نہیں ہوا۔ آج ہم صبح میں اٹھتے سب سے پہلے بٹی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، اپنے زندگی کے ڈھنگ کو بدلو۔ ویسٹرن کلچر نے جو زندگی ہم نے دی ہے وہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے، وہ تو مردہ زندگی ہے، ہمیں وہ زندگی چاہیے جو اللہ نے دی ہے، ہمیں وہ زندگی گزارنا چاہیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کیا کہتے ہیں دیکھو، الذکر للقلب مثل الماء، کہتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے نا دل کے لیے پانی کی طرح۔ یہ جملہ سنو، ذکر ہمیشہ کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ، کہا یہ ذکر یہ دل کے لیے پانی کی طرح ہے، جیسے مچھلی کے لیے پانی ہونا ضروری ہے نا، مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی نا، جب تک مچھلی پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دیا مر جاتی ہے۔ تو کہا فیکون حال السمک اذا فارق الماء، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپتی نا، اس طریقے سے بندہ جب ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اس کو ویسے ہی تڑپنا چاہیے جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ معزز حاضرین، جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں شیطان کو ڈال کے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دعا نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، واٹس ایپ دیکھتے رہیں گے، فیس بک میں رہیں گے، انسٹاگرام میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دلوں میں شیطان کو ڈال کے چھوڑ دے گا۔ اللہ نے یہی بات تو بتائی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، رحمان کے ذکر سے غافل ہو تو شیطان اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے پاس ایک آدمی جا کر کہتا ہے اشکو الیک قسوۃ قلبی، بولتا ہے اے ابو سعید، ان کا کنیت ابو سعید تھے، کہتا جا کر اے ابو سعید سنو، میرا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا، گھٹ ہو گیا میرا دل، کیا کروں؟ تو علامہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذبہ بالذکر، کہا تمہارے پتھر جیسے گھٹ دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اسے نرم کرو۔ معزز حاضرین، جب غفلت حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گولی، جیسے ڈسپرین گولی آتی ہے سر کے درد کی، اگر پانی میں ڈالے تو کیسے گھلتی ہے، اسی طریقے سے یاد رکھو نرم دل پر جو ہے ذکر کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ آج کبھی آپ دیکھیں گے اذان ہو رہی ہے، خاموش بیٹھے ہیں، اذان کے بعد بھی دعا بھی نہیں پڑھتے۔ اب جب خطیب کہتا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے بھی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دل سخت ہو گئے۔ اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے نا، جس کے دل پر اللہ کے ذکر کی بارش ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دل جو ہے لہلہا اٹھتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، سمجھو ایک آدمی مر رہا ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے بات، یہ ایک آدمی مر رہا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، جب اسے ایک گھونٹ پانی ملے گا تو زندگی ملے گی نا۔ اسی طریقے سے مرتے ہوئے دل کو ایک گھونٹ پانی کی طرح ذرہ ذکر کا اگر اسے جو ہے چسکا لگ گئے تو سمجھ جاؤ وہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے معلوم ہونا چاہیے جب بھی ہمارے دل میں بے قراری ہو تو اللہ کو یاد کر کے اس کو سکون پہنچاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان نہیں
ہوتا. جس کے دل میں کفر، شرک، درگاہ، خانقاہ ہوتی ہے وہ کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا یہ ڈبل گیم کھیلنے والے منافقین، ان کے دل میں کفر ہے، زبان پر اسلام کا دعویٰ ہے، نماز کو آئے تو سستی سے آتے. جیسے کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے جمعہ میں داخل ہوتے ٹک لگا کے بیٹھ جاتے. بعض لوگوں کو دیکھتے ایک آدمی دوسرے آدمی سے مذاق کر رہا ہے. کبھی ہم خطبے میں کوئی ایسی بات بولتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پا جا رہی ہے تو لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم دیکھتے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے جمعہ میں بات کرتے رہتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو کسی خاص آدمی سے وہ تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ عام معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کے بارے میں کیا کہتا ہے دیکھو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا اس آیت کی روشنی میں، اگر ہم اور آپ اللہ کا ذکر کم کرے تو دل سخت ہوگا، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن مسلمان اور مومن کو چھوڑ کر منافق کا لیبل لگا تو کیا ہم اس کو جو ہے محسوس کر پائیں گے؟ کیا آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں منافق کہہ کر پکارا جائے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں عبداللہ ہو، مسلمان ہو، مومن ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر منافق کا لیبل لگے. اگر آپ کو کوئی منافق کہہ کر پکارے تو آپ خاموش رہیں گے؟ اس کا گریبان پکڑیں گے، تھپڑ ماریں گے. قربان جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر. ایک دن وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حذیفہ کون جانتے ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے. اے حذیفہ، ہمارے سوسائٹی میں وہ منافق ہے. عمر رضی اللہ عنہ جا کر پوچھتے، اے حذیفہ ذرا یہ تو بتاؤ منافقین کی فہرست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کا تذکرہ میں ان میں سے تو نہیں؟ اللہ اکبر. جنتی صحابی جن کو دیکھ کر جو ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، ان کو منافق کے بارے میں کیسا ڈر ہے دیکھو. لہذا یہ نفاق بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ. جیسے دیکھو، ایک تو یہ کہا کہ منافق اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں. بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسخل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر. بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کو عشاء کی نماز بھی بھاری، فجر کی نماز بھی بھاری. اس میں راز کیا ہے؟ منافق ظہر اثر پڑھ لیتا، مغرب پڑھ لیتا، لیکن عشاء بھی پڑھتا نہیں، فجر بھی پڑھتا نہیں. اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لأن العشاء وقت السکون والراحة والصبح وقت لذة النوم. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عشاء کی نماز منافق پر بھاری اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے اس وقت آرام محسوس کرتا ہے، دن بھر تھکتا ہے نہ، رات کو آرام کر کے سو جائیں گے بلکہ چھوڑ دیتا ہے. اور فجر کی نماز کیوں بھاری ہوتی ہے منافقین پر؟ اس لیے کہ اس کو نماز کی لذت نہیں بلکہ اس کو نیند کی لذت ہونا چاہیے. اللہ اکبر. لہذا یاد رکھو جس وقت آپ تھکے ہوئے ہوں، دل یہ کہتا ہے کہ نماز کو نہیں، ایسے سو جائیں گے، ایسے وقت میں آپ کا ضمیر اندر سے بیدار کرتا، آپ کو نہیں جانت نماز کو. آپ اٹھ کر جو آتے ہیں نا، یہ اللہ کو ادا بہت پسند آتی ہے. لہذا عشاء اور فجر کی نمازیں کبھی نہ چھوڑو. خصوصاً ٹھنڈی کے دنوں میں رات جلدی آ جاتی نا، لوگ جلدی جو ہے کافی پی لے کے موس کھا لے کے سو جاتے گھروں میں. نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو، فجر کی نماز کا مکمل طور پر اہتمام کرو. معزز حاضرین، اور ایک بات بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن تک، جو آدمی 40 دن تک، ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی 40 دن تک تہجد جو ہے، جو آدمی 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جب بھی اللہ اکبر مؤذن بولا فوراً جو ہے مسجد میں ہے، وہ 40 دن تک اگر جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کا اہتمام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خوشخبریاں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور کہا دوسرا کیا؟ جہنم سے برات، جہنم سے اللہ آزاد کر دیتا اس کو. تیسرا بڑا خوشخبری اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنے والا 40 دن تک جو ہے اللہ تعالیٰ اسے منافقین کی فہرست سے مکمل طور پر نکال دیتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو منافقین کے انڈیکس سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ ذکر کرنا ہوگا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من اکثر ذکر اللہ بری من النفاق، جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتا وہ کبھی منافق نہیں ہوتا، جو کم ذکر کرتا ہے وہی منافق ہوتا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کیا بہترین بات کر کے چلے گئے، لوگوں دنیا میں ہر چیز کو زنگ لگتا ہے،
زنگ لگتا نا. ہمارے گھر میں لوہا اگر رکھے تو زنگ ہم کیا کرتے؟ کرشنل ڈال کے نکالتے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں دنیا میں ہر چیز کو زنگ لگتا ہے, جب دل کو زنگ لگتا ہے اس کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنا دل کھول کے کرشنل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, ذکر پر جو ہے دل پر جمع ہوا جو زنگ ہے مکمل طور پر دور ہو جائے گا. معزز حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آپ کو بولتے نہیں 8 بجے جیسے 8:30 بجے نماز کا وقت ہوتا ہے ویسے ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ رے مومنو کھڑے ہوئے بھی یاد کرو. بس میں آپ کو سیٹ نہیں ملی, کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کرو. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ زیادہ کسی پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن شہروں میں سگنل ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی سگنل 5 منٹ کا بھی پڑتا ہے, سگنلوں پر کھڑے ہوئے صبح کی پوری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. دیکھو شام کی دعائیں پڑھ سکتے, اسی لیے سعودی عرب میں سگنل پر لکھا رہتا ہے, کیا کہتے ہیں, دقائق الانتظار املاها بالاستغفار, انتظار کی گھڑیوں میں استغفار کرو. وہاں کھڑے ہوئے ہم گانے سنتے, فون اٹھا کے بات کرتے, کتنے مرتبہ سبحان اللہ بول سکتے. یہ انتظار کا جو وقت ہوتا ہے نا, ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. بس میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کرو, دکان میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرو, بازار میں بیٹھے ہوئے اگر دکان میں گراہک نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, کہا ای باللیل والنہار وفی البر والبحر وفی السفر والحضر والغنا والفقر والسقم والصحہ والسر والعلانیہ وعلى کل حال. علامہ ابن کثیر نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں ابن عباس کے قول کو نقل کیا ہے, لوگو اللہ کو یاد کرو رات میں بھی دن میں بھی. اگر تم سمندر میں جا رہے ہو تب بھی یاد کرو, خشکی میں اڑ رہے ہو ہوائی جہاز میں تب بھی یاد کرو, سفر میں ہو حضر میں ہو, تم غنی بھی ہو فقیر بھی ہو اللہ کو یاد کرو, بیماری کی حالت میں ہو اچھے ہو تب بھی یاد کرو, اور اسی طریقے سے خوش رہو غم میں رہو اللہ کو یاد کرو, سب کے سامنے ہو چھپ کر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے. معزز حاضرین, بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور جب اللہ کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس دنیا میں جانے سے پہلے یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں ڈالے گئے تو کیا کہا, میں اپنے دشمنوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا, میں جیل میں جا کر کیا کروں گا, تنہائی میں اللہ کو یاد کروں گا. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں آیا, جیل میں گئے تو 80 سے زائد مرتبہ قرآن کو پڑھا, 80 اور قلعے اور جو ہے جیل کی پوری دیواروں پر جو ہے تفسیر یہ وہ سب لکھ کر کے پورا اس کو کالا کر دیا. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے, ہمیں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے. ذکر ایسی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو اللہ کو پہچانتے ہیں گویا وہ ذکر کر کے اپنے دل کو مکمل طور پر زندہ کرتے ہیں. معزز حاضرین, دنیا میں کون سی چیز بڑی ہے؟ کیا میں سوٹ پہن لوں تو بڑا ہو جاؤں گا؟ کیا میں کسی بڑے آدمی کے پاس کھڑے ہو کر فوٹو بڑا ہو جاؤں گا؟ نہیں. دنیا میں اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ کو یاد کرنا اتنا بڑا ایسا بڑا فعل ہے, بندہ نماز پڑھتا ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. معزز حاضرین, ذرا تصور کرو آپ اپنے دوست کو یاد کر رہے ہیں, میرا دوست نیو یارک میں ہے, کیا کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, کتنا خوش ہوتے اپنے دوست کو یاد کر کے. کبھی اللہ کو یاد کر کے بھی ایسی خوشی محسوس کرو. انسان کیا ہوتا ہے, بندے مومن کبھی گناہوں پر خوش نہیں ہوتا, وہ تو کیا کرتا ہے, اللہ کا ذکر کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. دیکھو جس وقت ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا, ایسے وقت میں ہمارے دل میں ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے. ارے جس ذات نے مجھے پیدا کیا اس کو یاد کر رہا ہوں, میں اس کو یاد کر رہا ہوں, اس کی محبت میرے دل میں ہے, اس کی محبت میرے دماغ میں ہے. اور آدمی جس کو زیادہ چاہتا ہے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے. جیسے آپ کا کوئی دوست ہو, بار بار ذکر کرتے ہیں, میرا بڑا اچھا دوست نے, بہترین دوست نے, انہیں مر گیا تو بھی ہر دن اس کا ذکر کرتے. لیکن جس ذات نے ہم کو پیدا کیا, ہم پر نعمتوں کی بارش کی, اس کو ہم یاد نہیں کرتے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے. معزز حاضرین, یہ بات یاد رکھو, اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے پاس سونے چاندی سے بھی زیادہ افضل عمل ہے. آپ سونے چاندی بیچنے والوں کی دکانوں کو, سونے چاندی
چاندی پہنے والوں کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا مت کرو، یہ تو اس سے بڑی عبادت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا اتنا بڑا افضل عمل ہے تو میدان جنگ میں تلوار لے کر دشمنوں کی گردنوں کو مارو، اس سے بھی بڑا افضل عمل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وخیر لکم من انفاق ذهب الفضة وخیر لکم من تلقوا عدوکم۔ آپ نے فرمایا لوگو کیا میں تم کو بہتر عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے پاس تم کو پسندیدہ بنا دے؟ یہ تو تمہارے لیے سونے چاندی سے زیادہ خرچ کرنے سے بہتر ہے، دشمنوں کے پاس جا کر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ایک دن ایک صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا نصیحت کرو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو عبداللہ بن بصر، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ہمیشہ تم کیا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے ہونٹ ہلتے نہیں ہیں، ہونٹ نہیں لگتے، محمد کہتے ہونٹ لگتے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہونٹوں کو دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا افضل عمل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا۔ معزز حاضرین، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے تھے خود عمل کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے ذکر کیسا کرتے تھے؟ آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی۔ نماز ظہر اثر میں کتنی آیتیں پڑھتے بولے تو صحابہ پیچھے سے آپ کی داڑھی کو دیکھ کر اندازہ لگاتے اللہ کے نبی 30 آیتیں پڑھے ہیں۔ اس طرح ہم نے بڑے بڑے جو ہے علماء کو دیکھا۔ ایک مرتبہ جدہ میں صالح فوزان حفظ اللہ بہت بڑے عالم دین، ان کے بازو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نہ تو رائٹ میں کون ہے لیفٹ میں کون ہے معلوم نہیں، بس نماز فجر پڑھ کے آنکھ بند کرے سو اللہ کا ذکر کرتے جا رہے پڑھتے جا رہے ہیں۔ سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی 20 منٹ انتظار کرے، پھر اس کے بعد چاش کی نماز پڑھ کے ڈائریکٹ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ نماز فجر پڑھتا ہے وہیں بیٹھے رہتا ہے، سورج نکلتا سورج نکل گیا، اس کے بعد چاش کی 4 رکعت نماز پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب! ایسی خیرات و برکات کی زندگی جینے سے مومن کے چہرے پر روشنی آتی ہے۔ معزز حاضرین، اور ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کے اس خطبے میں، وہ کیا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا ذکر کیسے کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا ذکر کیسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ نماز کے بعد 30 بتین اللہ کے نبی بولے، بعض روایتوں میں بولے 20 بعض میں بولے 10 ایسا تو اللہ کے نبی بتائے نا، لیکن اللہ کے نبی جو بتائے وہی، اللہ کے نبی کے علاوہ جو بھی لوگ بولتے، پیر بولتا اپنے مرشد سے یہ پڑھے تو ویسا ہوتا، وہ سب نہیں چلے گا۔ لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے، آج کے پیر اپنے مرشدوں کو بولتے ہو 1000 مرتبہ پڑھو، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ کے نبی جو بولے وہی ہے۔ پیر جو بولتا ہے صحابہ کو، دوسرے علماء کو خود دین میں کم کرنے بڑھنے کی جو ہے وہ آزادی نہیں ہے، تو جاہل پیر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایسے پڑھو؟ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہمیشہ سبحان اللہ پڑھ دو، بندہ پوچھے گا اللہ اکبر نہیں بولنا کیا؟ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذکر کیسے ہوتا ہے، دیکھو کبھی اللہ کے ناموں کو یاد کرو، کبھی اس کی صفات کو یاد کرو، کبھی الحمدللہ بولو، کبھی سبحان اللہ بولو، کبھی لا الہ الا اللہ بولو، کبھی اللہ اکبر بولو۔ اور یہ بات بھی ہے اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے یہ کرنا بھی ذکر، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے نا، اور اللہ نے جس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے اگر آپ زنا سے رکتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا قرآن پڑھنا تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ دعا کرنا بھی ذکر ہے، استغفار کرنا بھی ذکر ہے، اپنے گناہوں پر رونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ذکر ہے۔ معزز حاضرین، ذکر زبان سے ہوتا دل سے ہوتا؟ یہ بھی لوگ پوچھتے نا، یہ بھی آپ سن لیجئے۔ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے زبان کا، اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے جا رہا ہوں میں، اور ایک ذکر ہوتا ہے دل کا، اور ایک ذکر ہوتا ہے ہمارے جسم کے اعضاء کا، جوڑ کا۔ کیسے؟
سے. اب اس میں کون سا افضل؟ زبان کا افضل، دل کا افضل نے تو انسان کے ہاتھوں پیروں کا ذکر. تو علماء کہتے ہیں سب سے بہترین ذکر وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا دل اور زبان مل کر چلے. آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو، آپ کے دل میں اللہ کی معرفت ہو، آپ کے دل میں اللہ کی بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا ہے. جب اس کی بڑائی کو، عظمت کو اپنے دل میں بسا کر اللہ کو یاد کریں گے نا، آپ کو بہت مزہ آئے گا. لہذا کیا معلوم ہوا؟ زبان سے دل کو، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، لیکن جس ذات کو یاد کر رہے ہیں اس کی محبت کو اپنے دل میں جمع کر کے رکھنا. معلوم کیا ہوا؟ زبان اور دل کا ذکر ایک ساتھ مل کر ہو تو یہ سب سے افضل ہے. اور اس کے بعد بعض علماء نے کہا کہ بعض لوگ صرف دل کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں اکیلے میں بیٹھا ہوں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، ہاں اللہ نے مجھے نعمتیں دی، یہ بھی کیوں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے دل میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے. دو قسمیں ہوئی نا، تیسری قسم سنیے. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بسائے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنا، اللہ اکبر سبحان اللہ، اس پر بھی اجر ملے گا. لیکن یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھیں گے. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دل کی نماز ہے. ان جیسے چیزوں کو جو ہے ذکر کر کے، لہذا معلوم کیا ہوا؟ دل کی کوئی نماز نہیں ہے. نماز تو کیا ہوتا ہے؟ مرد کو چاہیے کہ وہ جو ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. معزز حاضرین، ذکر دو طرح کا اور ایک ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر ایک سب کے سامنے کرنے کا ہوتا ہے، چھپ کر ذکر کرنے کا بھی ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح بھی مکمل طور. لہٰذا کیسے؟ سمجھو میں فلیٹ میں اڑ رہا ہوں، میں دائیں طرف دیکھ رہا ہوں کہ میں زمین سے اتنا اوپر ہوں، کبھی مجھے پہاڑ نظر آ رہا ہے، کبھی جو ہے مجھے سورج نظر آ رہا ہے، کبھی جو ہے کیا نظر آ رہا ہے؟ چاند نظر آ رہا ہے، کبھی جھل ملاتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں. میں ان پہ غور کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم کیا کرتے؟ اوپر اڑے تو شراب پیو، گانے سنو، نہیں. ہم دیکھو فلائٹ میں بیٹھتے ہیں نا، ہم زمین سے تو دور ہوئے لیکن اللہ کے قریب ہوئے نا، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. لہذا ہم جب بھی کائنات میں اڑتے ہیں، سمجھو آپ شوہر بیوی کو لے کر کار میں جا رہے ہیں، ہریالی ہے، بولنا کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے؟ جس ذات نے مجھے پیدا کیا نا، اسی کائنات نے جو ہے اسی ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. لہذا ام الدرداء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کائنات میں غور کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. کبھی کبھی دیکھیں گے آپ گرگٹ کو، وہ کیا کرتا ہے؟ جس پر بیٹھتا ہے اپنا رنگ بدلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گرگٹ کو کیسا خود رنگ دیا، دیکھو جس پر بیٹھتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ قدرت بدلتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھ کر کیا کرتے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعائیں پڑھتے، یہ آیتیں پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ الذین یذکرون اللہ. جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، چت لیٹ کر، جب میں اپنے بستر پر پڑا ہوں تب بھی اللہ مجھے یاد آئے، کھڑا ہوں تب بھی اللہ مجھے یاد آئے، اور بیٹھو تب بھی مجھے اللہ یاد آئے. معزز حاضرین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں بیٹھ کر یاد کر کے آنکھوں سے آنسوں کا بہہ جانا، یہ بہت بڑا خوش نصیب آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ دے گا اس میں ایک ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی جو ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو تنہائی میں بیٹھا ہو، اللہ کی محبت اور خوف میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. کیا ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوں؟ جو کیا ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہوں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، زور زور سے دعا کرنے سے دعا قبول ہو سکتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ دعا کرنے سے زیادہ قبول ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے پاس گئے، مریم بیت المقدس کے محراب میں بیٹھی ہیں، جا کر دیکھے تو ٹھنڈ کے دنوں میں آم کھائے جیسا، گرمی کے دنوں میں سیتافل کھائے جیسا، بغیر سیزن کے پھل کیسے آیا؟ تو کیا کہا مریم نے؟ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. وہاں کھڑے ہو کر زکریا نے کہا اے رب، تو جب مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے تو میں اپنے پاس بیوی رکھ کر مجھے کل سے اولاد نہیں دے گا؟ وہاں کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے اے اللہ تو بھی مجھے اولاد دے. تو زکریا کی جو دعا تھی سب کے سامنے نہیں تھی، کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، چھپ کر دعا کی حضرت زکریا نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر کیا کر لیا؟ اس کو جو ہے قبول کر لیا.
معزز حاضرین، اللہ کو یاد کرنے سے جو ہے ہمارے دلوں میں جو ہے حیا پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ معزز حاضرین، ہماری ذمہ داری یہ ہے صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں بتائیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ صبح اٹھتے ہوئے واٹس ایپ نہ دیکھو، بٹی مت پیو، بلکہ بولو الحمدللہ الذی یحیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب رات میں سوتے جا رہے ہو کیا کرنا؟ حسابات سب نہیں کرنا، آخرت کو یاد کر کے بولنا اللہم بسمک اموت واحیا۔ معزز حاضرین، کیا تھے ہمارے سلف صالحین؟ الاذکار نامی یہ کتاب لکھی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ غور سے سنو بات یہ، علامہ نووی کی کتاب الاذکار، دعاؤں کی کتاب، اتنی بہترین کتاب، لوگ تو اپنا گھر بیچ کر وہ کتاب لے کے پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے بِعِ الدار واشتری الاذکار۔ معزز حاضرین، سلف صالحین کیسے دعاؤں کا اہتمام کرتے تو بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن 12,000 مرتبہ سبحان اللہ بولتے تھے، اللہ اکبر، ایک دن میں 12,000 مرتبہ سبحان اللہ بولتے تھے۔ خالد ابن معدان رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن میں 40,000 مرتبہ سبحان اللہ بولے، اللہ اکبر، 40,000 مرتبہ سبحان اللہ بولے۔ جب انتقال ہو گیا نا، ان کو نہلانے کے لیے تختے پر ڈالا گیا تو ان کا ہاتھ ایسے کیا ہے، اللہ اکبر۔ دیکھو دنیا میں رہے اللہ کو یاد کرتے رہے، جب جنازے جب وہ جو ہے میت کو نہلا لے جا رہا ہے ان کی انگلی ایسی ہے، کیا ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، عمر ابن حنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی حالت کیسی تھی معلوم ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے وقت، اللہ کا ذکر کرتے وقت ایسے ہوتا آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے، پورے کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ آج ہم اپنے دوستوں کو یاد کر کے روتے ہیں، کبھی اللہ کو یاد کر کے رونا نہیں آتا۔ یاد رکھو، اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کی وفات پر، فلاں کی وفات پر رونا آتا نا، لیکن کبھی اللہ کو یاد کر کے رونا بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، یہ واقعہ غور سے سنیے۔ عامر ابن ثابت ابن زبیر رحمہ اللہ نماز فجر کے بعد دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے اچھی موت دے، اے اللہ تجھے اچھی موت دے۔ بیٹے پوچھتے اچھی موت کیا ہو؟ تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو بیٹے غور سے سنو، میں یہ چاہتا ہوں جب میں سجدہ کر رہا ہوں میری روح قبض کر لی جائے، جب میں حالت سجدہ میں اللہ کے قریب ہوں نا، ایسے وقت میں میری روح جو ہے قریب جو ہے کیا ہو جائے، میری روح میرے سے نکل جائے۔ روایتوں میں آتا ہے جب نماز مغرب کا آخری سجدہ کر رہے تھے، نماز مغرب کا آخری سجدہ کر رہے تھے، اسی سجدے میں ہی اللہ کو پیارے ہوگا، اللہ اکبر۔ بندہ ایسے سوچتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان کو پکڑ کر جو ہے گرم کھولتی ہوئی کڑھائی میں ڈال دیا تھا۔ بڑے تلتے نہ دیکھے ہوں گے نا، کیا ان کی نیکی تھی، گرم کھولتی ہوئی کڑھائی میں ڈال دیا گیا، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے آگ میں جاتے ہوئے جو حسبنا اللہ وکیل پڑھا تھا نا، جانتے ہیں، وہی دعا ابو المسلم خولانی نے پڑھی، ماشاءاللہ گرم تیل سے ہنستے ہوئے باہر آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی حفاظت کرتا ہے ان لوگوں کی۔ ایک آدمی ان کے پاس جاتا ہے، بولتا ہے اے ابو مسلم ذرا نصیحت کرو نا مجھے۔ بولتے کہاں بھی درخت کے نیچے کھڑے رہو، اللہ کو یاد کرو، اور کسی بھی پتھر کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ وہ آدمی بولتا اور ذرا مجھے نصیحت کرو، بولے اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، اللہ اکبر، اتنا ذکر کرو۔ وہ آدمی اتنا بول کر گیا تو ابو مسلم خولانی سامنے آ گئے، تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اتنا ذکر کر رہے ہیں، وہ آدمی بولتا ہے کون بھی دیوانہ ہے؟ تو ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے کہا دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے دیوانہ مت کہو، بلکہ اللہ کا ذکر تو یہ دیوانے کی غذا ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، آج ذکر کے نام پر بڑی بڑی بے اعتدالیاں، بدعتیں خود ساختہ ایجاد ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہی بات کرو۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی پیر ہوتا ہے جو اپنے جو ہے مرشدوں سے کہتا ہے ایسا کرو، ہمارے پیر بولے القیوم 1000 مرتبہ پڑھنا کہتے ہیں، نہیں ہوتا وہ بھی، اللہ کے نبی جو بولے وہی پڑھنا چاہیے۔ اور آج ہمارے پاس بدعت، گمراہی، اور خصوصاً یہ ٹی وی چینلوں پر جو بڑے بڑے گپٹے بن کے جو ہے جو لوگ آ کے جو ہے بولتے ہیں، اگر کوئی عورت پوچھتی ہے مجھے بچے نہیں ہوتے کیا کرنا، بولے وہ آیت پڑھ تمہارے بچے ہو جاتے۔ یہ سب غلط چیز ہے، ذکر کے نام پر دھوکا ہو رہا ہے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے سے ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ بات بھی سن لیجئے۔ پہلی بات کیا بتانا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کو معمولی مت سمجھو، قرآن و حدیث میں جو چیزیں آئیں مکمل طور پر اس کو یہ کرو۔ اور آج ذکر سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہمارا اپنا فون ہے۔ جب ہمارے پاس فون ہے، یہی فون ہم کو ایک صفحہ قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، یہی جو ہے موبائل ہم کو اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے روکتا ہے،
یہی فون ہے جو نماز کے بعد کی دعائیں پڑھنے سے روکتا ہے، بلکہ میں کہوں نماز میں لوگ بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی ویڈیوز کو بھیج کر کے لوگ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یاد رکھو موبائل اپنی ضرورت ہے، اسے حد سے زیادہ مت لگا لو۔ اب نماز کے بعد فوراً نہیں، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اور ایک بار آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ آسانی سے ذکر سیکھنا چاہتے ہیں کیا، پلے اسٹور میں جاؤ، حسن المسلم نامی ایک کتاب ہے، دنیا کی 40 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد بھی نہیں ہے تو آپ اس میں جا کے آڈیو فائل اگر جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے نا، اس میں بھی مکمل طور پر دیکھو سوشل میڈیا یہ اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بولتے ہیں نا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہی پلے اسٹور سے آپ ذکر جو ہے مکمل طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اور آپ کو بتاتے ہیں، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ جاؤ راستوں میں دیکھو، اور کیا کرتے ہیں فرشتے، دیکھتے جاتے رہتے، راستے میں گئے تو ذکر والی محفل ان کو مل جاتی ہے، ذکر والی محفل ان کو مل جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے جو ہے لوگوں کو اپنے کیا ہے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، فوراً اڑ کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں اے اللہ میرے بندے کیسے تھے؟ تو فرشتے بولتے تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں مجھے دیکھے کیا؟ یا اللہ نہیں دیکھے تجھے؟ تو فرشتے کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ تجھے دیکھے بغیر ایسا ذکر کر رہے، تجھے دیکھے تو اور ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر، ایسی بڑی بات فرشتے جا کر مکمل طور بول رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے ذکر کرنا کسی عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے، دادی نانی دادا نانا بن گئے تو گھر کے ایک کونے میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ تسبیح جو ذکر ہے نا بڑھاپے میں کرنے کی عبادت نہیں ہے، بچوں کو بھی کرنا، عورتوں کو بھی کرنا، سب کو مکمل طور پر سکھانا چاہیے۔ ماں باپ خود ذکر میں مشغول رہنا، اپنے بچوں کو ذکر سکھانا۔ اللہ تعالیٰ عورتوں سے کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کہہ کر ذکر کرنے والے مرد و عورتوں کو اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور جو بھی دعا اللہ کے نبی جس موقع سے پڑھتے تھے وہ دعائیں سیکھو۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج کتنے لوگوں کی شادی ہوتی ہے، نوشا کو اپنے بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا دعا پڑھنا معلوم نہیں ہے۔ بچے کیسے پیدا ہوں گے غور سے سنیے، جب اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے نئی گاڑی خریدتے یا کوئی نئی دلہن آتی تو اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے تھے۔ کیا آج کے دولوں کو یہ دعا یاد ہے؟ اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنے جانے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور کہا جو دولہا ایسا دعا پڑھتا ہے نا اللہ اس کو ایسی اولاد دے گا کہ وہ اولاد شیطان سے مکمل طور پر محفوظ رہے گی۔ معزز حاضرین، جس دن دعا بھولتے نا اس دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، ضرور دیکھے ہوں گے آپ، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلے اللہ محفوظ رکھا ہے، جس دن دعا چھوڑیں گے اس دن کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آئے گا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ہمیشہ دعائیں پڑھتا رہا، میں ایک دن مجھے رات میں بچھو ڈنک مارا، میں سوچتا ہوں اس دن کیا ہوا، یہ بولتے وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء دعا پڑھنا بھول گیا تھا میں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے یہ عالم دین بہت بڑے صحابی تابعین ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء دعا ہے۔ ایک دن کیا کرے انہوں اپنا ہاتھ ایسا چھپا کر لائے، لوگ پوچھے کیا ہو گیا تم نہ، یہ تو بولے اصل میں دعا پڑھنا بھول گیا، فالج ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا کیا معلوم ہوا، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ان دعاؤں کو مکمل طور پر پڑھو، اور یاد رکھو دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو۔ الحمدللہ کہتے ہیں میزان پورا بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سبحان اللہ بولنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے کھجور کا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آج کے خطبے کی آخری بات کیا کہتے ہیں، ایک فقراء کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر بولی یا رسول اللہ مالدار سب آگے بڑھ جا رہے ہیں، انہوں حج کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا، کیا ان کا منہ دیکھنے کو بیٹھنا؟ ایسے ہی جا کر پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے کہا اے فقیروں کی جماعت مالداروں کو دیکھ کر اپنی جو ہے دل چھوٹا مت کرو، کیا کرنا معلوم، اگر تمہیں ان سے آگے بڑھنا کیا میں تم کو نسخہ بتاتا ہوں کیا کرنا، سبحان اللہ بولو۔ اللہ اکبر۔ فقیروں کو کتنی خوشخبری سنائی، مالداروں سے آگے بڑھ جانا، سبحان اللہ بول کے الحمدللہ
اللہ، یہ سب بول کے بہرحال خطبہ تھوڑا سا لمبا ہوا. پورا خلاصہ یہ ہے زندہ دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہو. پیدا ہوتے ہیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور جب مرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مرنا چاہیے ہم سب کو. لہذا ہم سب کوشش کریں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اگر ہمارے اندر اللہ کی زیادہ محبت ہے زیادہ یاد کرتے رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے یاد کرنا چاہیے جیسے اللہ نے حکم دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مختلف موقعوں پر ذکر کا اہتمام کرے توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک جن جن موقعوں سے جو دعائیں پڑھتے تھے ان دعاؤں کا اہتمام کرے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ذکر کو ہمارے جو ہے عادت بنائے اور ہمیں دل کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پورے شعور سے اللہ کا ذکر کرے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات كثيرا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.